کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا پہلا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کتاب کا نام ہے انسان قرآن کی نظر میں، جبکہ اس کے مصنف ہیں شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ اس کی سیٹنگ قلب علی سیال نے کی، جبکہ ناشر جو ہے وہ شہید مطہری فاؤنڈیشن لاہور پاکستان ہے۔ تاریخی اشاعت ہے 2014 اور یہ پہلا پارٹ ہے، اول پارٹ۔ عرض ناشر: آغا رہبر نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر آپ اسلام کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ امر لازم ہے کہ آپ استاد شہید مطہری کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہید مطہری فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے کہ استاد شہید کی تعلیمات اور فکر کو نوجوان نسل تک احسن طریق سے منتقل کیا جائے۔ زیر نظر کتاب انسان قرآن کی نظر میں شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی سعی و جمیل کا نتیجہ ہے۔ انسان پیدائش کے وقت بالوقوع اور استعدادی صلاحیت کے تحت کچھ چیزوں کے لیے میلانات اور تحرکات لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ایک باطنی قوت خارجی عوامل کی مدد سے ان چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر اس کی بالوقوع صلاحیت تک متشکل ہو جائے تو وہ ایسی عملی شکل یا فعالیت تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لائق ہے اور انسانیت کہلاتی ہے۔ اس کتاب میں انہی ماخذ پر بحث کی گئی ہے۔ قارئین حضرات اس سے استفادہ کریں۔ خداوند عالم ادارہ ھذا کی اس سعی کو قبول فرمائے۔ ادارہ ھذا نے اس کتاب کے موضوعات کو مختلف ایرانی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اس کتاب کو پاکستان کی عوام کے پسندیدہ خط، فونٹ اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیٹ پر اپلوڈ کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام، شہید مطہری فاؤنڈیشن، لاہور، پاکستان۔ فہرست مضامین: فہرست ہے انسان قرآن کی نظر میں، اسلامی تصور کائنات میں انسان، انسانی اقدار، منفی اقدار، حسین یا بدصورت، متعدد پہلوؤں کی حامل مخلوق، علم و دانائی، اخلاقی نیکی، حسن و جمال، تقدیس اور عبادت، انسان کی مختلف قوتیں، خود شناسی، انسانی صلاحیتوں کی تربیت، جسم کی پرورش، روح کی پرورش، مستقبل کی تعمیر میں انسان کا کردار، وسعت دید اور آگہی، خواہشات کی وسعت، تعمیر نفس کی خصوصی صلاحیت، آزادی کی حدود اور انسان کا ارادہ، وراثت، جغرافیائی اور قدرتی ماحول، معاشرتی ماحول، تار اور عصری عوامل، حدود و قیود کے خلاف انسان کی بغاوت، انسان اور قضا و قدر، انسان اور فرائض، بلوغت، عقل، علم و آگہی، طاقت و توانائی، آزادی و اختیار، درست اعمال کی شرائط، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اسلام کی خصوصیات، ہمہ گیر حیثیت، اجتہاد، قبول کرنے کی صلاحیت، سہولت اور آسانی، زندگی کی طرف میلان و رغبت، اجتماعی ہونا،
انفرادی حقوق اور آزادی، معاشرتی اور اجتماعی حق کی انفرادی حق پر فوقیت، شورا کا حصول، مضر حکم کا نہ ہونا، مفید نتیجہ اور فائدے کی امتیازی حیثیت، لین دین میں خیر و صلاح کا لحاظ، خلاف ارادہ امور سے مقابلہ، کام اور مشغلہ، پیشے اور فن و ہنر کا مقدس ہونا، استحصال کی ممانعت، اسراف و فضول خرچی، زندگی میں ترقی و توسیع، رشوت، ذخیرہ اندوزی، آمدنی کا مصلحت کی بنیاد پر ہونا نہ کہ طلب و تقاضے کی بنیاد پر، توحید، واسطوں کی نفی، اہل توحید کے ساتھ باہمی زندگی کا امکان، مساوات، پیغمبر اسلام حضور اکرم کے بچپن کا دور، کاہلی اور بیکاری سے نفرت، امانت، ظلم سے مقابلہ، گھریلو اخلاق، غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک، صفائی، پاکیزگی اور خوشبو، ملاقات اور معاشرت، مزاج میں نرمی بھی سختی بھی، عبادت، زہد اور سادہ زندگی، ارادہ اور پامردہ انسان کی شناخت، فطری خود شناسی، فلسفی خود شناسی، دنیاوی خود شناسی، طبقاتی خود شناسی، قومی خود شناسی، انسانی خود شناسی، عارفانہ خود شناسی، پیغمبرانہ خود شناسی۔ انسان قرآن کی نظر میں فطرت